قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وقال تبارك وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. صدق اللہ العظیم. برادران اسلام، عزیز طلباء اور اگر باپردہ سماعت کر رہی ہیں تو معزز خواتین اور بہنوں، اس وقت ہم اور آپ تھوڑی سی بات حضرات صحابہ سے متعلق سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، عنوان کے ساتھ عظمت صحابہ. ہم نے آج کی اس بیٹھک کا عنوان دیا ہے. اس سلسلے میں تھوڑی فہمائش چند آیات کی روشنی میں کرائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ صحیح کہنے، درست سننے اور لینے اور اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اور آپ کے لیے قرآن مقدس جو ہے یہ ہدایت ہے. اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے قرآن ہدایت ہے. ھدی للمتقین. ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اس لیے اللہ پر ایمان لاتے ہیں. اللہ کے عذابات، جہنم اور اس کے عذابات سے ڈرتے ہیں، عذابات کی شکلوں سے ڈرتے ہیں. اس لیے تقوی میں داخل ہے کہ اللہ سے ڈر کر آدمی گناہ سے بچ جائے تو ہم نے شرک والے گناہ کو چھوڑ دیا اور توحید کو اختیار کر لیا. تو اب قرآن ہمارے لیے کیا ہو گیا؟ ہدایت. ھدی للمتقین. تقوی کی 3 بڑی قسمیں ہیں. ایک قسم تو یہ ہے کہ آدمی شرک اور کفر سے نکل جائے اللہ کے ڈر سے. ہم اس کیٹیگری میں تو آ ہی جاتے ہیں، ادنی سے ہی، لیکن الحمدللہ ہم متقی ہیں کہ اللہ نے اپنے کرم سے شرک سے ہمیں نکال لیا، اپنے کرم سے اللہ نے کفر سے ہمیں نکال لیا اور اس طرح متقین میں داخل فرما لیا. تو اب ابتدائی درجے کے متقی کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت ہے فرما رہے ہیں قرآن مقدس. اور اس ہدایت میں ہمارے لیے حضرات صحابہ کے بارے میں جو مقامات بیان ہوئے ہیں تھوڑا سا اس کو سمجھایا جا رہا ہے آج کی مجلس میں. دیکھو، ہم اپنے بچوں کو کیا بولتے ہیں؟ بھائی کامیاب لوگوں کو دیکھو. اگر کوئی باپ اپنے بچے سے بول رہا ہے کہ کامیاب لوگوں کو دیکھو تو بچہ جو ہے نا ٹاٹا، برلا جو اس کے مالکین ہیں ان کی تصویر اپنے گھر میں لگا کے رکھ لیا، کامیاب ہو جاتا. اب دنیا کا جو مالدار ہے، رئیس ترین آدمی ہے، اگر اس کی تصویر اپنے گھر میں لگا لیا کیونکہ ابا بولے بھائی کامیاب لوگوں کو دیکھو، یہ لوگ سب سے دنیا میں کامیاب ہیں، لہٰذا میں ان کی تصویر لگا کے روز ان کو دیکھوں گا، اس سے بچے کامیاب ہو جاتے ہیں. مقصد کیا ہے باپ کا؟ اولاد سے یہ کہنا کہ کامیاب لوگوں کو دیکھو. باپ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلو تاکہ تم بھی کامیاب ہو جاؤ. ایسے ہی حق تعالی جل شانہ نے ہمیں فرمایا کہ اگر تم کامیاب ہوتے ہو تو کامیاب لوگوں کے نقش قدم پر چلو تو تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے. اب ہمارا سوال یہ ہے، دنیا والے اگر ہوتے تو ہم جانتے کہ صاحب یہ دنیا میں کامیاب ترین انسان ہے، بے اعتبار آخرت کامیاب ترین کون ہے؟ تو اس کا جواب قرآن دیتا ہے کہ وہ حضرات صحابہ ہیں.
بے اعتبار آخرت اللہ رب العزت نے ان کو کامیاب قرار دیا ہے، بے اعتبار دین ان کو کامیاب قرار دیا ہے۔ اس لیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب مال و دولت یہ سب غیر مسلموں کے پاس زیادہ ہے، مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ تو جب صحابہ جیسے ایمان لانا چاہیے تھا اللہ پر ویسا ایمان لا چکے، اور جیسا قرآن پر عمل کرنا تھا ویسا عمل کر چکے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت نہیں دی تھی؟ صحابہ کے پاس حکومت تھی، اقتدار تھا، اتنا مال تھا فتوحات کے زمانے میں، سیدنا عمر ابن خطاب کے دور میں اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں بیت المال کے سامنے مال زکوٰۃ پڑا ہوا رہتا تھا، اور معلوم رہتا تھا کہ یہ زکوٰۃ ہے اور کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ کتنی وسعتیں اللہ نے دی، پڑا ہوا رہتا تھا، کوئی اٹھانے والا نہیں، کوئی چھینے والا نہیں۔ کس لیے پڑا ہوا رہتا تھا؟ کوئی ضرورت مند ہے تو لے لے، یہ زکوٰۃ ہے، لکھ دیا کہ صاحب یہ زکوٰۃ مال زکوٰۃ کی رکھی ہوئی ہے، میرا زکوٰۃ نکلتی ہے، میں لایا وہاں ڈال دیا تاکہ مستحق لے لے۔ اب دیکھ رہا ہوں مستحق تلاش کر رہے ہیں تو مدینے میں کوئی مستحق نصیب نہیں، پھر بھیجایا دیہاتوں میں، جاؤ دیکھو کہیں کوئی غریب ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورتیں پوری کرو۔ یوں اس مال کو بھیجا کر دوسروں کی مدد کی گئی۔ تو یہ کامیابی ان کو کیوں نصیب ہوئی؟ یہ کامیابی دنیا کے اعتبار سے ان کو نصیب ہوئی تھی، قرآن مجید کو لینے اور قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے اس پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو غالب کیا اور فتوحات دی، اور دنیا میں بھی ایک کامیاب زندگی اگر کوئی گزارے ہیں تو وہ حضرات صحابہ۔ دیکھو کامیابی کی دو قسمیں ہیں، ایک کامیابی یہ ہے کہ اس کے بعد ناکامی ہو، ہے نا؟ مثلاً اگر اس دنیا میں کوئی آدمی تاجر ہے، دکان اس نے کھول لی، تو یہ دکان ایک سال اچھا چلی، بڑا نفع آیا، تجارت میں فائدہ ہوا، تو اب اس تجارت کو کیا بولے گیا؟ کامیاب تجارت۔ لیکن نیکسٹ ایئر وہی دکان ہے، جگہ وہی ہے، کام کرنے والے وہی ہے، لیکن وہ تجارت نہیں چل رہی ہے، تو اب یہ ناکامی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ارے صاحب اب کیوں ناکامی ہے؟ پہلے کیوں کامیابی تھی؟ وہ خدا کا فیصلہ ہے، جب چاہے کامیابی دے، جب چاہے ناکامی دے۔ کامیاب کرنا اور ناکام کرنا یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کتنے حالات اپنے زمانے میں ہم نہیں دیکھ چکے ہیں، ہماری عمر کے جو لوگ ہیں یا ہم سے تھوڑے بڑے اور ہم سے تھوڑے چھوٹے جو شعور والے ہیں، حال ہی میں رات میں لکھپتیاں تھے، رات میں لکھپتی تھے، بارش ہوئی، ایک سیلاب آیا، صبح کو اٹھے تو ان کا حال یہ تھا کہ اس قطار میں کھڑے ہوئے تھے جس قطار میں امداد بڑھ رہی تھی۔ رات کے لکھپتی صبح کے فقیر پتی ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ یہ حال حیدرآباد کا سنا رہا ہوں میں آپ کو، زیادہ پیچھے مت جائیے، چند سال پہلے کا قصہ ہے۔ اس سے چند سال پہلے اس طرف کرنول کی سرزمین پر ایک سیلاب آیا، رات کے لکھپتی تھے، صبح کو قطاروں میں کھڑے ہوئے نظر آئے۔ تو پہلی زندگی کامیاب زندگی شمار کی ہے، لیکن بعد میں ناکامی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم یہ کہ کامیابی ہو اور اس کے بعد ناکامی بھی ممکن ہے، مگر ناکامی زیادہ تر ان لوگوں کو ملتی ہے جو عمل میں کامیاب لوگوں کے طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کامیاب لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کے باوجود ناکامی اللہ دے دیتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ بہرحال سمجھانا یہ ہے کہ ایک کامیابی وہ ہے جس کے بعد ناکامی ہو،
اور ایک کامیابی وہ ہے کہ جس کے بعد ناکامی نہ ہو۔ تو ایسی کامیابی اگر کسی کو حاصل ہے اور نصیب ہے تو وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حاصل ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک هم الفائزون، وہ ایسے کامیاب ہیں کہ اس کے بعد ان کے لیے کوئی ناکامی نہیں ہے۔ یہ ہے عظمت، یہ ہے ان کی فضیلت، یہ ہے ان کا مقام، یہ ہے ان کا مرتبہ کہ اللہ نے انہیں کامیاب قرار دیا، پھر لوگوں کو سمجھایا کہ کامیابی کے بعد ناکامی کے امکانات بھی ناکامی کے امکانات بھی ہیں، لیکن صحابہ ایسے کامیاب ہیں کہ ان کی کامیابی کے بعد ناکامی نہیں ہے۔ پہلے کو ہم المفلحون سے تعبیر کرتے ہیں کہ وہ کامیاب لوگ ہیں، اولئک هم المفلحون، اور دوسرے کو ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہ ہو، اولئک هم الفائزون۔ یہ قرآن مقدس کی وہ آیات ہے۔ ایک کامیابی دنیا کی لے لو، اگر بالفرض موت کی وجہ سے یہاں دنیا کی زندگی میں ناکامی مان بھی لی جائے تو آخرت کی زندگی کامیاب زندگی ہے، اور یہ زندگی کی کامیابی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ حضرات صحابہ کو حاصل ہے کہ اللہ نے انہیں دنیا میں بھی کامیاب کیا اور آخرت میں بھی وہ کامیاب۔ ہم لوگوں کو کہیں جانا آنا ہوتا ہے تو ہم بولتے ہیں کہ صاحب کوئی راستہ بتاؤ، راستہ رہبری کرو۔ جماعتیں آتی ہیں تو یہاں پر پوچھتے ہوں گے صاحب رہبر کون ہوگا، امیر کون ہوگا، متکلم کون ہوگا؟ رہبر پوچھتے کہ نہیں پوچھتے؟ کیوں پوچھتے ہیں؟ رہبر اس لیے پوچھتے ہیں کہ صاحب یہاں کی گلی کوچوں سے آپ واقف ہیں، اگر آپ ہماری رہبری کر دیں گے تو ہم بھٹکیں گے نہیں اور اپنے بھائیوں تک پہنچ جائیں گے اور ان کو مسجد تک لے آئیں گے اور ان سے گفتگو کر کے دین ایمان کی بات کریں گے، فکر آخرت کی بات کریں گے۔ تو یہ جو کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ رہبر کے بغیر راستے پر چلنا مشکل ہے، جیسے دنیا کا معاملہ ہے ایسے ہی ایک اور مثال دنیا کی لی جا سکتی۔ اگر ہمیں کسی نے دعوت دی، کیا بولتے؟ ارے تمہارے پاس ہے دعوت، آ جا تو پکا، مگر کیا تو لوکیشن ہے؟ لوکیشن ہے تو ڈالو۔ بڑی عقیدت ہے بھائی، بڑا احترام ہے، بڑا دوستانہ ہے، کیا بولتے؟ میں برابر آؤں گا صاحب مگر ذرا لوکیشن ڈال دیے تو اچھا رہتا۔ بولتے نہیں بولتے؟ یہ لوکیشن کیا ہے؟ گوگل میپ پر لوکیشن آدمی سرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ آج کل تو اتنا اپڈیٹڈ زمانہ ہے، گاؤں سے گاؤں میں بھی جا کے پوچھے تو بول رہا ایسا نہیں، ایسا دیکھے تو نکلتا ہوں۔ شہر کے مولویوں کو اتنا نہیں معلوم ہے جتنا گاؤں کے لوگوں کو معلوم ہے ماشاءاللہ۔ گوگل میپ پر آدمی اگر اپنا لوکیشن سیٹ کر دیتا ہے تو وہ اس کو یہاں سے لے کر وہاں تک لے جاتا کہ نہیں لے جاتا؟ اگر لے جا رہا ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو بعض بڑے راستے معلوم ہوتے ہیں، سیدھا لے جاتا ہے، لیکن کبھی راستہ بن رہا ہو اور دوسری گلیوں میں گھسا دیا تو ڈیڈ اینڈ میں لے آ کے اٹکا دیتا ہوں۔ ایسا ہوا نہیں ہوا؟ میرے ساتھ کتنے کی خود ہو گیا، کیونکہ اکثر سفروں میں رہتا ہوں، جب لوکیشن منگاتا ہوں بھیج دیتے ہیں، کہیں راستہ تعمیر ہو رہا ہے، روڈ بن رہی ہے، اگر گوگل میپ نے آپ کو رائٹ اینڈ لیفٹ کہیں کا راستہ بتا دیا اور آپ ادھر گھس گئے، آگے جا کے ڈیڈ اینڈ پہ ٹھہر جاؤ، راستہ ہی نہیں ہے، بھٹک گئے کہ نہیں بھٹک گئے؟ تو راستہ بچانے کے لیے پہلے راستہ چلا ہوا ہونا ضروری ہے۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ دین کا راستہ اور آخرت کا راستہ اگر تم چلنا چاہتے ہو تو حضرات صحابہ کے نقش قدم پر چلو کہ یہ اس راستے پر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہبری اور رہنمائی میں چل چکے ہیں، اور ان کے بارے میں قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اولئک هم الراشدون، یہ رشد و ہدایت کے راستے پر چلنے والے لوگ۔ ایسے ہی راستے پر چلنے کے بعد کوئی منزل پر پہنچتا ہے
اور کوئی منزل سے بھٹک جاتا ہے. ہوتا نہیں ہوتا؟ کوئی منزل پہ پہنچتا ہے، کوئی منزل سے بھٹک بھی جاتا ہے. راستے پر چلنے کے بعد منزل پر اگر پہنچے ہوئے کوئی ہیں تو اس کا تذکرہ پروردگار عالم نے قرآن مقدس میں فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جو راستے پر چلی بھی ہے اور منزل پہ پہنچی بھی ہے. اولئک هم المہتدون. مہتدون کس کو بولتے ہیں؟ وہ جو ہدایت پا چکے. عجیب بات بتاؤں، ہم لوگوں کو یہ ہدایت معمولی چیز نظر آ رہی ہے، حالانکہ اگر دنیا میں کوئی چیز چاہیے بہت ضروری ہے تو ریپیٹیڈ کی جاتی ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ آپ نے بچے کو ایک کام بولا، گھنٹے بھر کے بعد بچے کو فون کر رہے ہیں، فون کر کے پوچھ رہے بیٹے میں کام بولا تھا سو ہو گیا؟ تو انہیں بولا نہیں ہوا، کر لے. تو ایک گھنٹے کے بعد پھر فون کر رہے ہیں، بیٹے میں کام بولا تھا ہو گیا؟ بچہ بولا نہیں ہوا. ارے تم بیوقوف آدمی ہے، دو بار یاد دلا دیا، اب تک کیا کر رہے تھے تم؟ جاؤ کام کر لے کے آؤ. اگر وہ اپنا عذر بتاتا ہے کہ نہیں صاحب معذرت، میں ذرا کام میں تھا، پڑھنے میں تھا، بھول گیا، میں ابھی جا رہا ہوں، کر لے رہا ہوں، آپ خاموش ہو جاتے. لیکن اگر پھر بھول جائے، ڈانٹ پڑتی کہ نہیں پڑتی؟ غصہ کرتے کہ نہیں؟ تم کو کام کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے، کتنی غفلت میں رہتے ہو، بدتمیزی کرتے ہو، بولی ہوئی بات سمجھتے نہیں، سنتے نہیں، اس پر عمل کرتے نہیں. کتنے بار بول دیا؟ ایک بار، دو بار، تین بار. ہم 3 بار 4 بار بچے کو بولے تو ناراض ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ بچے بھی ناراض ہو جاتے ہیں اور ہم بھی بچے سے ناراض ہو جاتے ہیں. تو بار بار کیوں بول رہا ہے باپ؟ باپ اس لیے بار بار بول رہا ہے کہ چیز کی اہمیت ہے نا؟ ذرا سوچو تو صحیح، کسی ایک چیز کی اہمیت اللہ کے نزدیک کتنی ہوگی کہ اللہ نے اس کو کتنی بار کہلوایا. نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ جتنی فرض نماز ہے، 5 نمازیں، اور 5 نمازوں کی ہر رکعت میں فجر کی 2، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4، یہ فرض نماز ہے نا؟ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ہے نہیں ہے؟ امام کے پیچھے ہے تو امام کا پڑھنا ہی ہمارا پڑھنا ہے، امام کا پڑھنا ہی ہمارا پڑھنا ہے. مگر پڑھنا تو ہے نا، ہر رکعت میں پڑھنا ہے. اور اگر انفرادی پڑھ رہا ہے تب تو اپنے کو پڑھنا ہی ہے. اور پھر نہ صرف یہ کہ فرض نماز، بلکہ فجر کی 2 سنتیں پہلے کی، ظہر سے پہلے کی 4 سنت، بعد کی 2 سنت 2 نفل، عصر سے پہلے کی 4 سنت، مغرب کے بعد کی 2 سنت 2 نفل، اور عشاء کے پہلے 4 سنت، اور عشاء کے بعد 2 سنت 2 نفل، 3 واجب، پھر 2 نفل. کتنے ہو گئے؟ 17. فجر کی 4، ظہر کی 12، عصر کی 8، مغرب کی 7 اور عشاء کی 17. تو کل 17 رکعتوں میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ کوئی اہمیت ہوں گی تو اللہ یہ کرارے ہوں گے. فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ کو ہر نماز کی ہر رکعت میں اس لیے رکھا گیا کیونکہ وہ سورۃ الدعا ہے، کیونکہ وہ سورۃ الدعا ہے. بیمار ہو گئے تو سورۃ فاتحہ پڑھ کے پھونک لیتے نہیں پھونک لیتے؟ کیوں پڑھ لیتے بھائی؟ اس لیے کہ وہ سورۃ الدعا ہے، بلکہ سورۃ الشفا ہے، ایسی دعا جس میں شفا مضمر ہو. اتنی عظیم شفا اس میں اللہ نے رکھی ہے. مفصل ایک واقعہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، میں اس کو موٹا کر کے سنا دیتا. حضرات صحابہ دین کی محنت کے لیے نکلے
تو اس سلسلے میدان جہاد کی طرف، تو اس سلسلے میں راستے میں ان کا جو توشہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ توشہ ختم ہو گیا تو ایک بستی والوں سے کہا کہ بھائی ہمارے لیے کھانے پینے کا کچھ بندوبست کر دیجیے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ جاؤ جاؤ، ہم تمہارا کوئی بندوبست نہیں کرنے والے۔ اتفاق ایسا ہوا، یہ ابھی اپنے قافلے میں گئے، کیونکہ وہ لوگ مان رہے نہیں تھے تو کیا زبردستی کسی کا چھینا تو نہیں جا سکتا۔ اپنے قافلے میں گئے ہی تھے، ایک سانپ کے اس قبیلے کے سردار کے کاٹنے کی اطلاع ملی، یعنی سانپ نے قبیلے کے سردار کو کاٹ لیا، بڑا زہریلا سانپ تھا۔ وہ جیسے ہی کاٹتے ہیں تو باندھ دیا جاتا ہے کہ دوران خون رک جائے اور جسم کے دوسرے اعضاء زخمی نہ ہونے پائیں، وہ زہر سے متاثر نہ ہونے پائیں، اس لیے روک دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے۔ اب اس کو باندھ دیا، بڑا تڑپ رہا تھا بیچارہ، تو دوڑ لگائی، کوئی اس قبیلے میں جا رہا ہے، کوئی اس قبیلے میں جا رہا ہے، کوئی اس قبیلے میں جا رہا ہے۔ خرب و جوار میں جتنے قبیلے آباد تھے سب کے پاس گئے اور جا کے پوچھا کہ جناب یہ بتاؤ تمہارے پاس کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ جھاڑ پھونک بولے تو عملیات، کوئی دعا وعا پڑھنے والا، اتارا کرنے والا کوئی ہے کیا؟ تو حضرات صحابہ کے پاس بھی ایک بندہ پہنچ گیا، قبائل میں ڈھونڈ رہے تھے نا، کہیں نہیں ملا، حضرات صحابہ کے پاس آئے تو ایک صحابی نے کہا میں جانتا ہوں، ایک صحابی نے کہا میں جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ جانتے ہیں تو ہمارے ساتھ چلیے۔ بولے پھگٹ میں نہیں آتا، کیونکہ کھانا نہیں کھلائے تھے نا بیٹے، ایسوں کو ایسے کرنا پڑتا سیدھا کرنے کے واسطے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں دعا پڑھ دوں اور شفا ہو جائے تم پر لازم ہے اتنی بکریاں مجھے دینی پڑیں گی، معاوضہ طے، فکس کر دیا۔ جیسے ڈاکٹر پہلے فیس بتاتا نہیں، آپریشن ہے دیکھو آپریشن کرا تو اتنے پیسے ہوتے، وہ تو پہلے عزت سے لاکھ دیتے نہیں دیتے، نہیں دیے تو پھر اوپر بھیج دیتا ہوں۔ ایسے ہی صحابہ کے ساتھ ہوا، کھانا پہلے انہوں نے مانگا، انہوں نے کہا نہیں دیتے۔ اللہ کی کرنی ہے کہ اسے سانپ نے کاٹ لیا، سانپ نے کاٹ لیا تو جھاڑ پھونک کرنے والے کو تلاش کر رہے تھے۔ صحابی رسول نے کہا میں جانتا ہوں جھاڑ پھونک، تم مجھے لے جاؤ لیکن معاوضہ لیے بغیر کرنے والا نہیں۔ بولے ٹھیک ہے۔ جب لے گئے تو انہوں نے دعا پڑھی، دعا پڑھنے کے بعد زہر اتر گیا اور پھر اس کے بعد اس سے شفا حاصل ہو گئی۔ تو ان لوگوں نے جو وعدہ کیا تھا بکریوں کا ریوڑ دینے کا وہ دے دیا۔ اب وہ لے کے آگے مسئلہ پیش آ گیا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے اپنی صحابہ کو اس مسئلے میں تعلیم نہیں فرمائی تھی کہ یہ پیسہ کھانا حلال ہے یا نہیں۔ صحابہ کتنے متقی تھے۔ اب آپس میں صحابہ دو گروہوں میں بٹ گئے، بعضوں نے کہا کہ بھئی ہمارے لیے یہ کھانا حلال ہے اور بعضوں نے کہا کہ ہمارے لیے یہ کھانا حلال نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس کو ویسے ہی رکھ دیا، جس میں شک ہو صحابہ نے اسے بھی نہیں برتا تا وقت ہے کہ ہم نبی علیہ السلام سے اس کے بارے میں درست معلومات نہ حاصل کر لیں، ہم اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں سے کھاؤ بھی اور میرا حصہ نکالو بھی۔ استاد کو کیسا بھول جاتے تم لوگ؟ پھر اس کے بعد میں فرمایا کہ تم نے پڑھا کیا، تاکہ لوگ سب سن لیں۔ حضور نے پہلے پوچھ لیا تھا اس صحابی سے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی تھی۔ تو آپ نے پوچھا تمہیں کیسے پتا کہ یہ سورت سورۃ الشفا بھی ہے؟ فرمایا ایک دفعہ آپ کو یہی کرتا ہوا دیکھا تھا اور آپ سے ارشاد فرماتے ہوئے سنا تھا کہ اللہ نے اس سورت کو سورۃ الشفا فرمایا ہے، اس لیے میں نے اس سورت کو پڑھ کر دم کر دیا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ سورت سورۃ الدعا بھی ہے اور یہ سورت سورۃ الشفا بھی۔ چنانچہ اس کے کھانے کو صحابہ کو اجازت دی کہ تم اس میں سے برت سکتے ہو، کھا سکتے ہو۔ اللہ، کیونکہ یہ معاوضے کے طور پر تھا نا، ہدیے کے طور پر۔ بعضوں نے اس کو تھوڑا بدل کر لکھا ہے کہ انہوں نے مانگا نہیں تھا، ان لوگوں نے خوش ہو کر ہدیے میں دیا تھا۔ بہرحال ایسا ملا کہ ویسا ملا۔ دال عبداللہ ادھر سے آؤ کہ ایسا ہو، آیا تو صحیح بہرحال، مگر آیا اسی مسئلے سے۔ میں جو بتا رہا تھا کہ سورۃ فاتحہ کیا ہے، سورۃ الدعا بھی ہے، مجھے جو ثابت کرنا ہے اس حدیث سے
عمل عملیات وغیرہ یہ سب بحث میری نہیں ہے، مجھے جو ثابت کرنا ہے وہ ثابت یہ ہے کہ یہ سورۃ الدعاء شفا بھی ہے، اس دعا کے ضمن میں بھی استعمال ہوتی ہے، لیکن یہ مقصود نہیں ہے کہ ہم صرف بیماریوں ہی میں سورت پڑھتے رہیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ ہم ہدایت کو پا جائیں، جس کے لیے نماز کی ہر رکعت میں اس سورت کو پڑھایا جا رہا ہے، متواتر پڑھایا جا رہا ہے، مکرر اور باصرار پڑھایا جا رہا ہے، اتنی شدت سے کہ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا اگر سورۃ الفاتحہ کی تلاوت نہ کی گئی تو نماز ہی نہیں ہے، اتنی شدت سے فرمایا گیا۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے دعا کا طریقہ اللہ بتا رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، یعنی جب دعا کرنا ہو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو۔ الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں اقرار کرو توحید کا کہ اللہ ہم تیری ہی بندگی بجا لاتے ہیں، تیرے غیر کی عبادت نہیں کرتے، یعنی غیر کی نفی بھی ہو الوہیت میں، اور الہ واحد کے لیے عبادت کا اثبات بھی ہو، کیونکہ کلمہ جو ہے دو اجزاء سے، کلمے کا پہلا جز دو جزءوں پر مشتمل ہے۔ نمبر ایک لا الہ، غیر سے الوہیت کی نفی کرنا، الا اللہ، اللہ کے لیے الوہیت کا اثبات کرنا، پہلے اجزاء میں دو شقیں ہیں، اور جو ایسا کرتا ہے وہ کمال والا ہے۔ سورہ آیت الکرسی کے بعد والی آیت میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو طاغوت کی الوہیت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو پھر اس نے ایک مضبوط حلقہ تھام لیا، کفر کی نفی ہو اور الہ کی الوہیت کا اثبات ہو۔ تو حق تعالی اللہ ہیں، لائق عبادت ہیں، اس کا اقرار بھی اس میں ہے، ایاک نعبد، کتنی جامعیت اس میں ہے، اور غیر الہ کی نفی بھی ہے اسے میں، ایاکا کر کر حصر کر چکا ہے کہ تیری ہی کریں گے، یعنی دوسرے کی نہیں کریں گے، وہ بھی آ گیا اس میں، اتنی جامعیت ہے اس آیت مبارکہ۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تو ہی مستعان حقیقی ہے، یعنی کرتا دھرتا تیری ذات ہے، نفع نقصان کی مالک اللہ کی ذات ہے، اے اللہ تجھے ہی نافع وزار سمجھ کر تیری ہی بارگاہ میں تجھ ہی کو اور تجھ ہی سے مانگنے کے لیے آیا ہوں، اور تیرے غیر سے نہیں مانگوں گا، تجھ سے ہی مانگوں گا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب اتنی عظمتوں کے ساتھ مانگ رہا ہے، اتنے اہتمام کے ساتھ مانگ رہا ہے، تو کوئی عظیم الشان چیز ہوگی نا، تو فرمایا وہ عظیم الشان چیز جو اتنی عظمتوں کے ساتھ مانگی جا رہی ہے، نماز کی ہر رکعت میں مانگی جا رہی ہے، کیا فرض ہو، کیا سنت ہو، کیا واجب ہو، کیا نفل ہو، ہر رکعت میں مانگی جا رہی ہے، ہدی للمتقین، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، یہاں اہدنا کہا ہے، یہاں اہدنا، اے اللہ ہمیں چلا ہم کو ان کا راستہ جو سیدھے راستے پر چلے ہوئے۔ اب سیدھا راستہ چلے ہوئے جو لوگ ہیں اور چل کر منزل پہ پہنچے ہوئے جو لوگ ہیں، ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں، یہاں ہم اہدنا کہہ رہے ہیں، وہ تو چل چکے ہیں، اس لیے منزل پہ پہنچ چکے ہیں، اس لیے اللہ نے قرآن مقدس میں حضرات صحابہ کے بارے میں فرمایا اولئک هم المہتدون، وہ لوگ ہیں جو اہدنا الصراط المستقیم مانگتے بھی رہے، اس راستے پر چلتے بھی رہے، اور اس راستے پر چل کر منزل مقصود پر پہنچ بھی گئے۔ لہٰذا اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو ان حضرات صحابہ کے نقش قدم پر چلو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کتنے تمغات سنائے، اولئک هم المفلحون، صحابہ کے لیے بولا گیا، اولئک هم الفائزون، ایسی کامیابی جس کے بعد ناکامی نہ ہو، یہ تمغہ امتیاز حضرات صحابہ کو دیا گیا۔
اولئک هم الراشدون، ہدایت کے راستے پر چلنے والے یہ حضرات صحابہ ہیں، اور ہدایت کے راستے پر چل کر منزل مقصود تک پہنچنے والے یہ حضرات صحابہ ہیں۔ اولئک هم المہتدون۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام کرتے ہیں غرض مند ہو کر کرتے ہیں، یعنی کیا کرے تو کیا مل رہا صاحب، کچھ ملا تو کرتے، نہیں ملا تو نہیں کرتے۔ خالص اللہ کے لیے اگر کسی نے کیا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خالص اور مخلص زندگی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا تمہیں شک نہ ہو، ہر چیز کے بعد امتحان رکھا جاتا ہے، کسی شے کے بارے میں اطمینان کرنے کے لیے۔ جیسے بچوں کا ایگزام ہوتا ہے، ہاف ایئرلی ایگزام ہے، فائنل ایئر ایگزام ہے، اینڈ آف ایئر سال کے انتہا میں امتحان ہوتا ہے کہ صاحب ہمارا بچہ کامیاب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، ہماری پڑھائی کا اسے فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ امتحان لیتے نہیں لیتے؟ کسی بھی کمپنی میں ملازم ہے تو جائزہ ہوتا ہے اینڈ آف ایئر کہ صاحب اپریل سے اپریل تک کام کرے، یہ ہمارا جو معاشیات کا سال تھا، اس سال میں ہمارے کتنے شیئرز بڑھے، ہماری کمپنی کو کتنی ترقی حاصل ہوئی، اور اس میں ہمارے کس بندے کا کون سا کارنامہ تھا جس کی وجہ سے ہمیں ترقیات حاصل ہوئیں۔ پورے امپلائیز کے بیچ میں یہ جائزہ ہوتا ہے نا، تو اگر یہ جائزہ ہوتا ہے تو مطلب یہ اس کے لیے امتحان ہے۔ ایسے ہی مدارس کے طلباء ہیں، ان کا امتحان ہوتا ہے کہ صاحب سال بھر انہوں نے پڑھا تو ان کے اندر کتنی قابلیت پیدا ہو گئی۔ جو قابل ہوتا ہے اس کو تمغہ دیا جاتا ہے، بھئی یہ فرسٹ ڈویژن میں پاس ہے، سیکنڈ ڈویژن میں پاس ہے، تھرڈ ڈویژن میں پاس ہے، جی کسی کو اس سے اعلیٰ نمبرات، ممتاز، پوری کلاس میں فرسٹ، پورے اسکول میں فرسٹ، اب تو اور آگے بڑھ گئے لوگ، پورے ضلع میں فرسٹ کر دے، پھر پوری ریاست میں فرسٹ کر دے۔ یہ بھی ہو رہا نا آج کل، پوری ریاست رینک لانے والے اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں۔ ہماری ریاست میں کون سا اسٹوڈنٹ پورے اسٹوڈنٹس میں سب سے زیادہ نمبرات حاصل کرنے والا، رینک حاصل کرنے والا ہے، یہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو بہت دور چلے جائیں گے پھر ہم اپنے موضوع سے۔ بہرحال ہر سال کے اینڈ میں ملازم کا بھی امتحان ہوتا نہیں ہوتا، کتنا کام کرے سال بھر میں۔ ایسے ہی اسٹوڈنٹس کا امتحان ہوتا نہیں ہوتا، کتنا پڑھے، کیسا پڑھے، ان میں کچھ قابلیت پیدا ہوئی نہیں ہوئی۔ اگر یہ امتحان ہوتا ہے تو صحابہ کرام کا بھی امتحان ہوا، اور ان کے بارے میں بھی یہ دیکھا گیا کہ یہ لوگ دنیا کی زندگی میں کامیاب کہلائے گئے، ایسے کامیاب کہ جس کے بعد ناکامی نہ ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر چلے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر چل کر منزل پر پہنچے ہوئے ہیں۔ تو کسی کو یہ گمان پیدا ہو سکتا ہے کہ صاحب ہو سکتا ہے ان کے پیچھے دنیا کی کوئی غرض رہی ہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ صحابہ وہ جماعت مقدسہ ہے کہ حق تعالی جل جلالہ نے خود ان کا امتحان لیا۔ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے بچے ایگزام ہال میں جاتے ہیں تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے یار کسی طرح پاس ہو گیا تو بس رے بھائی، کسی طرح پاس ہو گیا تو بس۔ کیا کرتے، ایسا سینٹر ڈھونڈتے جہاں پر تھوڑا سا ایگزامینر جو ہے وہ لوز ہو۔ لوز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈھیل دے دیتا ہو، اگنور کر دیتا ہو، تاکہ بچے، حالانکہ یہ جائز نہیں ہے لیکن دنیا کا مسئلہ ہے، دیکھ کے پڑھا تو دیکھ کے پڑھا، ہمارے کیا پاس ہو گیا بس بول کے چھوڑ دیتے، لائٹ لے لے۔ لیکن اگر ایگزامینر ٹائٹ رہا، ٹف دے دے نا بعض ایگزام، اتنا ٹائٹ دیتے۔ یہ محبوب نگر کے علاقے میں ہم رہتے تھے، رامیا بولی میں، ہمارے بچپن کے زمانے میں، حافظ کلیم اللہ خان صاحب کے پاس۔ تو وہاں ہمارے ایک پڑوس میں پولیس والے صاحب تھے، ان کی ڈیوٹی لگ گئی تھی۔ مسجد طیبہ کے بازو کالج ہے، اس کالج میں SSC کا ایگزام ہوتا تھا۔ اب ہو رہا نہیں معلوم، ہو رہا؟ ہاں ہو رہا، کہتے دیکھو ثبوت موجود ہے۔ تو اس زمانے میں جو پڑوسی تھے ہمارے، وہ محلے کا ہی بچہ تھا اتفاق سے۔ اس نے بولا شام میں ملائی کھلاتا ہوں، بولا انہوں تھے ایماندار، ایسی زور سے مارے انگلی پوری چوپٹ ہو گئی۔
یعنی رشوت نہیں چلے گی، تو ایگزام ٹف گیا کہ نہیں گیا؟ ایسے ہی بعض ممتحنین ٹف ہوتے ہیں، ایگزامنرز جو ہوتے ہیں وہ ذرا ٹائٹ دیتے ہیں۔ اب اگر ایسے ٹائٹ شیڈیول میں یا ایسے سخت ماحول میں ہمارا بچہ پاسنگ مارکس لا لیا، اب کیا بولتے؟ بیٹا تیرے تو پھولا پنا کے گھوڑی پہ چڑھا تو ملتا، کئی کو ٹائٹ ایگزام میں بھی پاسنگ مارکس نکال لیا تو، ہمارے واسطے بہت بڑی بات ہے بیٹے۔ اب لوگ خالی مٹھائی پوچھت کیا بولتے ہیں، کل دعوت ہے آ جاؤ، بولے مٹھائی وٹھائی سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ کئی کو ٹف ایگزام بچہ نکالا صاحب، خالی مٹھائی سے نہیں چھوڑتا، میرے کو بڑی خوشی ہے میں آج دعوت کر کے چھوڑ دو، کرتے نہیں کرتے، یہ اپنی خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ یعنی ممتحن جتنا ٹائٹ ہوتا ہے اس کے بعد کامیابی ہوتی ہے، تو اس کامیابی پر انعام بڑا ہوتا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، جو اپنی ذات میں اللہ اکبر ہے اس سے بڑا کوئی نہیں، خود اللہ ممتحن ہے اور امتحان لیا گیا قلوب صحابہ کا، اور اللہ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کوئی تقوی والا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اعمال کو خالصتاً لوجہ اللہ کرنے والا ہے، تو وہ حضرات صحابہ کی عظیم ذوات ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی اس درجے کا صبح قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ وہ عظیم الشان فضائل، اسی لیے اللہ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ میری جماعت ہے، وہ اللہ کی جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ هم الغالبون، اور جان لو کہ اللہ ہی کی جماعت غالب ہو کر رہنے والی ہے، اور خدا کی قسم غالب اگر کوئی تھے تو وہ حضرات صحابہ تھے، اس کے بعد نشیب و فراز چل رہی ہیں اور آج تک چل رہی۔ مکمل غلبہ اگر کسی کو حاصل تھا سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرات صحابہ کو حاصل تھا، سیدنا عثمان غنی کے زمانے میں حضرات صحابہ کو حاصل رہا، سیدنا علی المرتضیٰ کے زمانے میں کچھ اونچ نیچ آئی، لیکن حکمت پر قربان ہو جائیں سید کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے، انہوں نے مصالحت کر لی سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ، تو حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں جب امارت چلی گئی، اس کے بعد فروغ اسلام اتنا ہوا کہ حضرات صحابہ اس زمانے میں غالب تھے، ایسے غالب کہ ان کو کوئی مغلوب نہ کر سکے۔ تو یہ ہے جماعت اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم الغالبون۔ خلاصہ کیا صاحب، ہم اپنے بچوں کو، میں شروع میں بولا تھا نا، ہم اپنے بچوں کو کیا بولتے بھائی؟ کامیاب لوگوں کو دیکھ کر چلو، ایسے ہی اللہ فرما رہا ہے کامیاب لوگوں کو دیکھ کر چلو ایمان میں۔ کون ہے کامیاب؟ صحابہ ہیں۔ کامیابی کے بعد ناکامی کا امکان تھا، اللہ نے فرمایا کہ تم ایسی کامیابی کے راستے پر چلو جس کے بعد ناکامی نہ ہو، تو اللہ اس راہ کا راہ پر کون ہے؟ حضرات صحابہ۔ اور اگر تم چاہتے ہو رشد و ہدایت کے راستے پر چلو، قرآن و سنت کے راستے پر چلو، تو اس راستے پر پہلے سے جو چلے ہوئے ہیں وہ حضرات صحابہ۔ اس راستے پر چل کر کوئی منزل پر پہنچا ہوگا اور کوئی نہیں پہنچا ہوگا، ہمیں کیا پتہ؟ فرمایا نانا پورے صحابہ اس راستے پر چلے اور پورے کے پورے کامیاب تھے، وہ اولئک هم المہتدون، یہ اس راستے پر چل کر منزل پر پہنچ چکنے والے۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ رہنما ستاروں کے مانند ہیں۔ پہلے زمانے میں ستارے دیکھ کے راستے چلتے تھے، اب ذرا لیٹسٹ اپڈیٹڈ زمانہ ہے، ستارے سے نہیں چل رہے، گوگل میپ سے چل رہے، لیکن سیٹلائٹ وہیں ہے، جس سے گوگل میپ آ رہا نا، سیٹلائٹ وہیں ہے، ستارہ تو نہیں ہے لیکن سیٹلائٹ سے گوگل میپ پہ آپ راستہ دیکھ رہے ہیں، اوپر کو چھوڑ کے نہیں چل سکتے، اوپر کو قابو میں رکھ کر ہی کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اوپر سے ہدایات ہے، یعنی حق تعالی جل شانہ کی جانب سے ہدایات ہے کہ حضرات صحابہ نجوم ہدایت ہے، ان کے نقش قدم پر چلو تو کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ ان کے نقش قدم پر چلنے کی جو تلقین کی گئی ہے وہ کس لیے؟ کیونکہ تمام تر کامیابیاں اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کو عنایت فرما رکھی ہے، یہاں تک کہ بہت ٹف اور آخری جملے ہیں، بشرطے کہ آپ توجہ رکھیں تو اس کو سمجھ سکیں گے، اور میں اسی پر اپنی بات ختم بھی کروں گا انشاءاللہ۔ دیکھو ہمارے نبی
سب کچھ ہے، ان کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ لیکن مرتبے کے اعتبار سے ہمارے نبی کا مرتبہ کیا ہے، ان جملوں میں سمجھنا جو میں عرض کر رہا ہوں، توجہ رکھیے تھوڑا، ورنہ ڈاؤٹ ہو جائے گا۔ پھر درمیان کی جگہ بھر لو ہوا، توجہ اگر رہی تو بعد میں تھوڑا سا وہ اللہم صلی علی محمد۔ قرآن مقدس میں حق تعالی جل شانہ نے ہمارے نبی کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہے نا؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تحقیق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ یہی معنی ہے، سب کو معلوم ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ تو ہم ہر چیز میں کس کو دیکھیں گے؟ نبی کو دیکھیں گے۔ مثلا نماز کیسا پڑھنا ہے، نبی کو دیکھیں گے۔ روزہ کیسا رکھنا ہے، نبی کو دیکھیں گے۔ زکوٰۃ کیسی کب کتنی نکالنا ہے، نبی سے پوچھیں گے۔ حج کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کہاں جا کے کرنا ہے، نبی کی طرح کریں گے۔ نبی نے جہاں کیا وہاں کریں گے، نبی نے جیسا کیا ویسا کریں گے۔ جہاد کب کہاں کیسے، نبی نے بتا دیا، اس کے مطابق کریں گے۔ ذکر تلاوت کیسے، نبی نے بتا دیا، ویسے کریں گے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ٹھیک ہے؟ اب ایک سوال کر رہا ہوں، ایمان میں ہمارے نبی ہمارے لیے نمونہ ہے؟ سوال ہے۔ ایمان میں، نماز میں انہوں نمونہ، روزے میں انہوں نمونہ، زکوٰۃ میں انہوں نمونہ، حج میں انہوں نمونہ، جہاد میں انہوں نمونہ، ذکر تلاوت میں انہوں نمونہ، امر بالمعروف نہی عن المنکر میں انہوں نمونہ۔ نبی علیہ السلام نمونہ ہے، ان کو دیکھیں گے، ان کو فالو کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ ایمان میں کیا جی بولتے نہیں؟ ایمان میں نمونہ حضور کو بنا سکتے؟ کوئی بھی کبھی بھی نہیں بنا سکتا۔ کیوں؟ کیوں؟ موٹے لفظوں میں عرض کر رہا ہوں، میں بہت گہری علمی باتیں نہیں کر رہا ہوں۔ کیوں بھائی؟ ہر چیز میں انہوں نمونہ ہے، تو ایمان میں کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ان کا ایمان دیکھنے کا ہے، ہمارا ایمان نہیں دیکھنے کا ہے۔ اللہ کو انہوں دیکھے ہم دیکھے، جنت کو انہوں دیکھے ہم دیکھے، جہنم کو انہوں دیکھے ہم دیکھے، فرشتوں کو انہوں دیکھے ہم دیکھے، پل صراط انہوں دیکھے ہم دیکھے، جی میزان انہوں نے دیکھا ہم نے دیکھا، عرش و کرسی لوح و قلم انہوں نے دیکھے ہم نے دیکھے۔ جب یہ سب انہوں نے دیکھا ہے تو ان کا ایمان دیکھ کر ہے، اور ہمارا ایمان ان کے بولنے کا ہے۔ انہوں بولے بول کے ہم ایمان لائے سو ہے، دیکھے تو نہیں نا، تو پھر نبی کے جیسا ایمان کیسا ہو سکتا؟ عمل میں بھی ایک بات یاد رکھ لو، عمل میں بھی عمل کی تو نقل ہو سکتی ہے، کیفیت نہیں آ سکتی۔ عمل میں عمل کی نقل ہو سکتی ہے، یعنی قیام، رکوع، سجدے، قاعدے، جلسے، یہ تو ہو سکتے ہیں، لیکن جس کیفیت سے حضور نے سجدہ کیا ویسا کر سکتے؟ کوئی بھی کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ حاضر ہیں، اللہ موجود ہیں، کس شان کے ہیں، کن عظمتوں کے ہیں، اس کیفیت کے ساتھ جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ ہے اس کو ایک پلڑے میں رکھ دو، پھر تم امت محمد کے پوری امتیوں کے سجدے ایک طرف اور پوری زندگیوں کے سجدے رکھ لو، اور پھر انبیاء کے سجدے رکھ لو، پھر تمام انبیاء کی امتوں کے سجدے ایک طرف رکھ لو، اور پوری زندگیوں کے سجدے رکھ لو۔ ایک سجدہ سید کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرے پلڑے میں رکھ دو تو سرکار کا سجدے کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا تمام سجدوں کو۔ تو کیسے حضور کے ساتھ ایمان میں مشابہت ہو سکتی ہے؟ چاہے نسبت خاک ربا عالم پاک، تم خاکیوں کو عالم بالا سے کیا نسبت، یا ہم خاکیوں کو عالم بالا سے کیا مناسبت؟ یہ کبھی صبح قیامت تک نہیں ہو سکتا کہ ہم حضور کے جیسا ایمان لائیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا
کہ ایمان میں تمہارے لیے نبی بتائیں گے تو ہے کہ کیا ایمان لانا ہے، لیکن دکھائیں گے صحابہ کیسے ایمان لانا ہے۔ نبی بولیں گے اللہ پر ایمان لاؤ، رسولوں پر ایمان لاؤ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، بولیں گے تو نبی، لیکن ایمان رکھیں گے کیسا یہ دکھائیں گے حضرات صحابہ۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ایمان میں تمہارے لیے، تمہاری حیثیت نہیں ہے نبی کے جیسا ایمان لاؤ، اس لیے حضرات صحابہ ہی ٹھیک ہے، بس ان کے جیسا بھی تم ایمان لاؤ تو تمہاری نجات کر دوں گا۔ اللہ نے فرمایا ہے صحابہ کے جیسا ایمان لاؤ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب لوگوں سے کہا گیا ایمان لانے میں حضرات صحابہ مشعل راہ ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی طرح ایمان لاؤ، تو بعض احمق قسم کے لوگ کہنے لگے انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم کم فہموں کی طرح ایمان لائیں؟ تو اللہ نے فرمایا الا انہم ہم السفہاء، آگاہ ہو جاؤ وہی بے وقوف ہے، احمق ہے، پاگل ہے، جاہل ہے، جو صحابہ کو کم سمجھتا ہے۔ ان سے زیادہ سمجھ کس کو بھی اللہ دیے ہی نہیں۔ تو اللہ نے دوسری جگہ قرآن مجید میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم ایمان ان صحابہ کی طرح لاؤ گے فَقَدْ اهْتَدَوْا، پھر وہ ہدایت جو تم نماز کی ہر رکعت میں مانگ رہے ہو وہ تمہیں نصیب ہوگی، مگر شرط ہے کہ تمہارا ایمان حضرات صحابہ کی طرح ہو۔ یہ ہے ان کا مقام اور مرتبہ دین میں۔ اب ہماری گزارش کیا ہے؟ ایمان میں صحابہ کو نمونہ بنائیے، دوسری گزارش کیا ہے؟ اعمال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اعمال کو نمونہ بنائیے، تیسری گزارش کیا ہے؟ یہ صحابہ وہ ہیں اس زمانے میں جو کوئی ان کے خلاف بولتا ہے، مختصر جملہ ذہن میں رکھو، جو کوئی ان کے خلاف بولتا ہے سمجھ لو وہ فتنہ ہے۔ کیا ہے؟ وہ فتنہ ہے، وہ ہمیں دین سے نکالنا چاہتا ہے، اس لیے صحابہ کی بے عظمتی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تو صحابہ کے خلاف کوئی بھی کبھی بھی کہیں بھی بولے، ہم کیا کریں گے؟ ہماری حیثیت نہیں ہے کچھ کرنے کی، کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ صحابہ کے خلاف بھوکنے والوں کی بات نہیں سنیں۔ کیا کریں گے پھر؟ ان صحابہ کو آئیڈیل بنا کر چلیں گے، تو امید ہے انشاءاللہ حق تعالی جل شانہ ہمیں کامیاب لوگوں میں شمار فرما لیں گے۔ جیسے ہم اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ بیٹا کامیاب لوگوں کو دیکھ کر چلو، یعنی ان کے نقش قدم پر چلو، ایسے ہی ہماری ایک طلب ہے کہ ہم بھی کامیاب ہو جائیں بے اعتبار دین، ہم بھی کامیاب ہو جائیں بے اعتبار آخرت، ہمیں بھی نجات حاصل ہو جائے۔ تو اس کا طریقہ اللہ نے قرآن مقدس میں دیا اور بتلایا کہ حضرات صحابہ تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو حضرات صحابہ کے نقش قدم پر چلو، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب فرمائے گا۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں کو درگزر فرمائیے، سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائیے، اے اللہ رحم و کرم کا عفو و عافیت کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ ہم سب کی بخشش کا فیصلہ فرما لیجئے، اے اللہ ہمارے نفوس کا تزکیہ فرمائیے، ہمارے قلوب کا تصفیہ فرمائیے، ہمارے ارواح کو مجلہ فرمائیے، ہمارے ظاہر و باطن کو نورانی بنائیے، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما دیجئے، ہمارے مرحومین کو بخش دیجئے، آدم سے لے کے اب تک جتنے ایمان والے گزر گئے ہیں سب کی مغفرت فرما دیجئے، بالخصوص ہمارے ددیالی، ننیالی، سسرالی رشتہ دار جو ایمان کی حالت میں گزر گئے ہیں، مولا سب کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ بیماروں کو شفا دے دیجئے، پریشان حالوں کو راحت دے دیجئے، مصیبت زدوں کو عافیت دے دیجئے، اے اللہ جو بے نکاح ہیں ان کے نکاحوں کا سامان فرما دیجئے، اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد دے دیجئے، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرمائیے، بے روزگاروں کو حلال روزیاں نصیب فرمائیے، اے اللہ بیٹھے مجمع کے دلوں کی حالتوں کو آپ خوب جانتے ہیں، سب کے جائز مقاصد کو پورا فرمائیے، اے اللہ حضرات صحابہ کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھا دیجئے،
ایمان میں ان کو اسوہ اور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ان کی طرح ہمیں بھی کامیابیاں دنیا اور آخرت کی نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ سب کی جائز تمنائیں برلائیے، سب کی جائز حاجتوں کا تکفل فرمائیے۔ اے اللہ ہم نے اپنی حیثیت میں مانگا ہے، آپ اپنی شاہ نشان عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہماری دعائیں اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرمائیے۔ وصلی وسلم وبارک علی حبیبک سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔